طلاق جن لفظوں سے دی جاتی ہے وہ دو طرح کے الفاظ ہیں. لفظ صریح سے طلاق دی جا سکتی ہے اور لفظ کنایہ سے دی جاتی ہے عموماً. لفظ صریح عموماً کون سے الفاظ ہیں؟ جو صرف طلاق کے لیے بنے ہیں، ان کا کوئی اور معنی نہیں سمجھا جاتا. میجورٹی جو سوسائٹی میں وہ لفظ یوز ہوتے ہیں وہ طلاق کے لیے یوز ہوتے ہیں. یہ لفظ کہلائیں گے لفظ صریح. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ جو الفاظ ہیں جو کبھی طلاق کے لیے یوز ہوتے ہیں، کبھی دوسرے کاموں کے لیے یوز ہو جاتے ہیں، کبھی سپریشن کے لیے یوز ہوتے ہیں، کبھی کوئی اور کام کے لیے یوز ہو جاتے ہیں، وہ کہلائیں گے طلاق کے الفاظ کنایہ. کنایہ مطلب اشارے کنایہ میں ہم باتیں کرتے ہیں نا وہ. اب لفظ صریح اپنے ذہن میں رکھ لیں. طلاق کا لفظ لفظ صریح ہے، اس کا اور کوئی مطلب نہیں ہے سوائے سپریشن کے. ڈیورس انگلش کا لفظ ہے، یہ دنیا میں ایجاد ہی ہوا ہے نکاح کے رشتے کو ختم کرنے کے لیے. یہ طلاق کا صریح لفظ ہے. اسی طرح چھوڑا ہمارے اردو جہاں جہاں بولی جاتی ہے وہاں چھوڑا علماء نے لفظ صریح میں شمار کیا ہے کہ اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ وہ جب بیوی کو کہہ رہا ہے میں نے تمہیں چھوڑ دیا تو کیا مطلب ہوگا اس کا؟ یہی مطلب ہوگا کہ نکاح ختم کر رہا ہے. تو چھوڑا لفظ صریح ہے. فارغ میں اختلاف ہے، کچھ علماء اس کو غیر صریح کہتے ہیں، لیکن اکثر علماء اعلی حضرت امام اہل سنت ہو گئے، صاحب بار شریعت ہو گئے، بڑے بڑے علماء نے سب کانٹیننٹ کے حالات کو دیکھتے ہوئے فارغ کو کس میں رکھا ہے؟ لفظ صریح میں رکھا ہے. کہ جب بندہ اپنی بیوی کو کہتا ہے میں نے تمہیں فارغ کر دیا تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ وہ نکاح کی قید سے آزاد کرنا چاہ رہا ہے. اور پانچواں لفظ حرام. اگر شوہر اپنی بیوی کے لیے لفظ حرام کا استعمال کرے کہ تو مجھ پر حرام ہے تو یہ بھی لفظ صریح میں شمار ہوگا. اب دیکھیں اس کا حکم دیکھیں، سب سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے. لفظ صریح کا حکم یہ ہے کہ اگر لفظ صریح شوہر بول دے تو چاہے اس کی نیت ہو یا نہ ہو فوراً طلاق پڑ جائے گی. ٹھیک ہے. اگر کوئی اپنی بیوی کو کہتا ہے میں نے تمہیں طلاق دی تو چاہے نیت کرتا ہے نہیں کرتا، کوئی بھی اس کی نیت ہو ڈرانے کی دھمکانے کی، اگر وہ پریزنٹ ٹینس کے ساتھ بول دیتا ہے یا ماضی کے ٹینس کے ساتھ بول دیتا ہے اور بیوی کی طرف نسبت کر دیتا ہے کہ میں نے تجھے طلاق دی، اب لاکھ قسمیں کھائے کہ میں نے ڈرانے کے لیے بولا تھا، میرا یہ مقصد نہیں تھا، اس کی بات نہیں مانی جائے گی. لفظ صریح کے اندر نیت کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اسی طرح ڈیورس کا لفظ بولا، اسی طرح چھوڑا کا لفظ بولا، میں نے تمہیں چھوڑ دیا، تو کیا ہوگا؟ یہ لفظ صریح ہے، نیت کا اعتبار نہیں ہوگا، طلاق پڑ جائے گی. ہاں کوئی قرینہ اگر ہو جس سے پتہ چل رہا ہو کہ یہاں پہ اس نے لفظ چھوڑا طلاق کے معنی میں نہیں بولا، جیسے بیگم کہے کہ مجھے امی کے گھر چھوڑ آؤ اور یہ کہے کہ چلو میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں، تو اب یہاں پہ کیا ہے؟ پیچھے قرینہ ہے، ایک سوال ہے، اس کے جواب میں اس نے چھوڑا بولا ہے، اس نے طلاق والا چھوڑا نہیں بولا. یا امی پوچھے کہ بیگم کہاں ہے اور یہ ابھی ابھی اسے سسرال چھوڑ کے آیا، تو وہ کہے گا نا کہ بھائی میں نے تو اسے چھوڑ دیا. تو اگر صرف یہ جملہ ہو تو ڈینجرس جملہ ہے، طلاق پڑ سکتی ہے. لیکن اگر وہ بتاتا ہے کہ بھائی میں تو اسے امی کے گھر چھوڑ کر آیا ہوں اور میں نے یہ بولا ہے کہ میں نے امی کے گھر چھوڑ دیا، تو یہ قرینہ ہے، پیچھے موجود ہے. لیکن ایسے ہی کہتا ہے کہ میں نے تمہیں چھوڑ دیا، اور جب عدالت میں جاتا ہے وہاں پہ بولتا ہے کہ نہیں میری مراد یہ تھی کہ میں تمہیں امریکہ چھوڑ آؤں گا یا ماں کے گھر چھوڑ آؤں گا، وہاں پہ صریح لفظ کے مقابلے میں نیتوں کا اعتبار نہیں ہوتا. ورنہ تو پھر ہر بندہ نیتیں الٹی سیدھی لے آئے گا اور طلاقیں ختم کرواتا رہے گا. صریح لفظ کے مقابلے میں نیت کا اعتبار نہیں ہوتا. اسی طرح فارغ کا لفظ ہے، جاؤ میں نے تمہیں فارغ کر دیا. تو آپ جب بھی جاب پہ ہوتے ہیں کوئی وہ کہے آپ کا اونر جاؤ تم آج سے فارغ ہو، تمہیں میں نے فارغ کر دیا، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ملازمت سے فارغ. اسی طرح نکاح میں اگر شوہر کہہ رہا ہے کہ جاؤ میری طرف سے تم فارغ ہو، میں نے تمہیں فارغ کر دیا، کیا مطلب ہوگا؟ نکاح ختم کر رہا ہے وہ. تو فارغ کا لفظ بولا، اب چاہے لاکھ مرتبہ نیت اپنی بتاتا رہے کہ میں نے تو ماسی رکھ کے دینی تھی اور کاموں سے فارغ کا بول رہا تھا میں، بھائی کاموں سے فارغ بول رہے تھے تو کام کا ذکر کرنا تھا، کیوں نہیں کیا؟ تو پڑ جائے گی. ہاں یہاں پہ بھی اگر قرینہ ہو، کیا قرینہ ہو؟ کہ بیگم کہے کہ یار میں کاموں سے بڑی پریشان ہو گئی ہوں، مجھے کاموں سے فارغ کر دیں، ماسی رکھ دیں اور مجھے کاموں سے فارغ کر دیں، اور شوہر اس کے جواب میں کہے جاؤ تمہیں فارغ کیا،
मासी रख लो, तो अब तलाक पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? नहीं पड़ेगी, क्योंकि पीछे करीना मौजूद है, ये मासी रख के कामों से फारिग करवाना चाह रहा है। लेकिन वैसे ही झगड़ा चल रहा है और शौहर कहता है जाओ मैंने तुम्हें फारिग किया, या नॉर्मल हालत में बैठा हुआ है कहता है मैंने तुम्हें फारिग कर दिया, तो इसका कोई और मतलब नहीं है सिवाय इसके कि ये क्या कर रहा है? तलाक दे रहा है। तो ये इसी तरह हराम का और क्या लफ्ज होगा? बंदा अपनी बीवी को कह रहा है मैं तू मुझ पर हराम है, इसका ये मतलब तो नहीं होगा ना कि ये हुंजा घुमाने लेकर जा रहा है, हो ही नहीं सकता। तो चाहे जहन में वो कुछ भी नीयत हो, हराम का लफ्ज लफ्ज सरी है और इसके बोलने से तलाक पड़ जाएगी और नीयत का कोई एतबार नहीं है। अच्छा, अब इसमें देखें, लफ्ज तलाक से, लफ्ज डिवोर्स से, लफ्ज छोड़ा से, लफ्ज फारिग से, इन सब से तलाक रजई पड़ेगी। इद्दत के दौरान अगर ये रुजू करना चाहे तो रुजू कर सकता है। मिसाल के तौर पे उसने छोड़ा का लफ्ज बोला, इसको पता ही नहीं था कि तलाक हुई है, अगले दिन दोनों ने अज़दवाजी ताल्लुक कायम कर लिया, तो इसने रुजू किया नहीं लेकिन ऑटोमेटिकली रुजू हो गया, अब ये दोबारा से इसकी बीवी है। लेकिन लफ्ज हराम है लफ्ज सरी, लेकिन इससे तलाक पड़ती है बाइन, डायरेक्ट निकाह खत्म होता है। तो ये अल्फाज कभी भी अपने मुंह पर नहीं लाने। तलाक के मसाइल सिखाने का यह मतलब नहीं होता कि लोग तलाक़ें देना शुरू कर दें। तलाक के मसाइल सिखाने का मतलब ये होता है कि जहालत में कोई ऐसे डेंजरस लफ्ज ना बोले।